بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو فیز ہے جنوری کا، جس پہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے اور اس میں حکومت کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے، اور اگر امریکہ کی طرف سے دباؤ آتا ہے عمران خان کی رہائی کا تو اس سے پہلے عمران خان سے کچھ حاصل کیا جا چکا ہو، یعنی عمران خان سے کچھ مانگ لیں جو عمران خان دے سکتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں وہ ذرا تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن عمران خان سے اس وقت حکومت کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور عمران خان سے حکومت کی ایکسپیکٹیشنز میں چھپی ہوئی کیا غلط فہمیاں ہیں، ذرا ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ مذاکرات میں جا کر ہم اسے یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ تمہیں رہائی چاہیے، تم رہائی مانگ رہے ہو، تم جیل میں تنگ آ چکے ہو، تمہیں وہاں پر صبح 5 بجے بہت شدید سردی لگتی ہے کیونکہ وہاں پر گرمی کا، ہیٹ کا یا ایک ٹیمپریچر کو بہتر کرنے کا کوئی مناسب بندوبست نہیں دیا گیا ہے۔ اگر تمہیں رہائی چاہیے تو پھر تم یہ شرط مان لو کہ تم باہر آ کر انتخابات کا مطالبہ نہیں کرو گے، تم تحریک نہیں چلاؤ گے، تم سڑکوں پر نہیں آؤ گے اور اس حکومت کو سال، 1.5 سال، 2 سال کام کرنے دو گے ایٹ لیسٹ۔ مطلب حکومت تو چاہے گی کہ 5 سال پورے کرنے دو، لیکن بہرحال نظام میں وہ لوگ بھی ہیں کچھ جو درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ تھوڑا سا اگر ہمیں مارجن دیں اور آپ ہمیں کچھ سال، 1.5 سال، 2 سال کی فیس سیونگ دیں، تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم آپ سے بلیک میل ہو کے یا آپ کی شرطوں میں آ کر آپ کو موقع دے رہے ہیں اور آپ کو حکومت دے رہے ہیں یا الیکشنز دے رہے ہیں، ہمیں اپنی حکومت کا کچھ وقت پورا کرنے دیا جائے، آپ کی رہائی کے بدلے میں یہ نہ لگے کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے بدلے میں یہ نہ دنیا کو میسج آئے کہ دیکھو عمران خان آیا اور عمران خان کو چھوڑنا پڑا ہے، مجبور ہو کر چھوڑنا پڑا ہے، بلکہ آپ کی رہائی کے نتیجے میں اگر یہ حکومت چلتی رہے تو پھر اندازہ ہوگا کہ نہیں، حکومت نے مجبور ہو کر نہیں چھوڑا۔ تو یہ فیس سیونگ جو ہے یہ حکومت عمران خان سے مانگتی ہے، اور عمران خان کیا یہ فیس سیونگ دینے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر عمران خان نے یہ فیس سیونگ دینی ہوتی تو آج سے 1 سال پہلے ہی دے چکے ہوتے، الیکشن کے بعد دے چکے ہوتے، یہ شرط تو پہلے بھی ان کے سامنے موجود تھی۔ تو یہ بات تو میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ تو حکومت کی غلط فہمی یہ ہے کہ عمران خان انہیں فیس سیونگ دے دیں گے۔ دوسری غلط فہمی عمران خان حکومت کی یہ ہے تو کہ اگر فرض کیجئے کہ اور یہ حکومت مسلسل سوچتی چلی آ رہی ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ سیاسی افق پر موجود نہیں رہتے، کسی بھی طریقے سے انہیں پولیٹیکلی یا فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے یا جیل میں ہی وہ اپنی سیاست، ان کی سیاست دم توڑ جاتی ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے ان کو جیل میں رکھ دیا جاتا ہے، تو عمران خان جو ہیں ان کے جانے کے بعد پھر ہم ہی چوائس بچیں گے، اس نظام کے پاس اور عوام کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں بچے گا۔ یعنی حکومت کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان سسٹم میں نہیں ہے، اگر عمران خان سیاسی افق پر موجود نہیں ہے تو پھر ہم ہی ہے نا، پھر تو ہم ہی لوگ ووٹ ڈالیں گے۔ یہ حکومت کی دوسری بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ بات بھی میں پہلے کر چکا ہوں کہ دیکھیے، اگر یہ عمران خان فرض کیجئے کسی بھی وجہ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، سیاست میں حصہ نہیں لیتے یا سیاسی افق پر موجود نہیں رہتے کسی بھی وجہ سے، تو پھر کوئی اور ہوگا جو نون لیگ کی جگہ لے لے گا آ کر، جو عمران خان کے نام پر کھڑا ہوگا، لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے، کیونکہ نون لیگ سے عوام اس وقت شدید خائف ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی نک و نک ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بوجھ اٹھا کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا اگلی مرتبہ آپ فرض کیجئے آج لوگوں کا اس حکومت سے یہ گلے شکوے ہیں، 1 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ اسی حکومت کو دوبارہ حکومت بنا کے دے دے گی تاکہ یہ کنٹینیو کرتا رہے؟ تو حکومت کی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر عمران خان نہیں ہوتا، نون لیگ کی انفیکٹ حکومت کیا نون لیگ کی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر عمران خان نہیں رہتا تو پھر یہ نظام چلتا رہے گا، پھر ہم ہی ہیں، ہماری بقا ہو جائے گی۔ اور نون لیگ کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ عمران خان کو ہم حکومت دے دیتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان کو 8-9 مہینے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، معیشت کے حالات اتنے خراب ہیں، معیشت اتنی بری ہے، یہ چل نہیں سکتی، مہنگائی ہوگی، لوگ جو ہیں وہ تنگ آ جائیں گے، اور 8-10 مہینے کے بعد اس عمران خان سے جب لوگ ناراض ہو جائیں گے، تنگ آ جائیں گے، اس کے بعد پھر جب الیکشن ہوں گے تو پھر ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ حکومت کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر عمران خان کو چلے کڑوا گھوٹ بھر کے حکومت، یہ مشورہ دیا بھی جا رہا ہے نون لیگ کو کہ بھئی اگر عمران خان کو ایک دفعہ آنے دیں، سال کے اندر اندر یہ ناکام ہو جائے گا، اور اب جب ناکام ہوگا تو پھر دوبارہ تو نہیں آ سکے گا، اس کی عمر بھی ایسی ہے، پھر پکڑ لیں گے، پھر اس کو اندر ڈال دیں گے۔ ایک دفعہ اگر اس کو 8-10 مہینے کے لیے آنے دیا جائے تو 8-10 مہینے میں اس کو ناکام کر کے باہر نکالیں گے، ناکام اس نے ہونا ہے، اکانومی اس سے چلنی نہیں ہے، تو پھر ہم دوبارہ
جو ہے وہ اقتدار میں آ جائیں گے. یہ بھی غلط فہمی ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان اگر آتے ہیں تو معاشی اعتبار سے اب عمران خان کی ناکامی کے امکانات نہ ہونے کے برابر اس لیے ہیں کیونکہ اس وقت ایک ہی فارمولہ ہے. پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز آئیں اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹس آئیں, اور یہ فارمولہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے. آج عمران خان اقتدار میں آ کر یہ اعلان کرے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان پیسے بھیجو, ریمیٹنسز بھیجو, $30 ارب کو بڑھا کر $50 ارب کرو. اگر آج عمران خان یہ کہے کہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آؤ, آج اگر عمران خان یہ اعلان کرے اور کہے کہ جی یہاں پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈسٹری لگاؤ, تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگ اس پر, اور پھر آئی ٹی پارکس بنائے, آئی ٹی سیکٹر کو عمران خان ڈیولپ کرے, تو عمران خان پاکستان کی اکانومی کو سہارا دے سکتا ہے. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب سیاسی استحکام آئے, اور جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا, عوام کی حکومت نہیں ہوگی, تب تک یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ نقطہ نظر یا یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے حکومت کی, یہ بھی غلط ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت آئی تو 1 سال کے اندر وہ ناکام ہوگا, اور ناکام ہونے کے بعد پھر ہمارے علاوہ کیا چوائس بچتی ہے, پھر ہم ہی آ جائیں گے. یہ بھی غلط فہمی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایک غلط فہمی حکومت کو یہ بھی ہے کہ اگر دیکھیے عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے, چونکہ عمران خان کی لڑائی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو چلنے تو دے گی نہیں, اور چونکہ شہباز شریف صاحب بڑے پیارے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, تو شہباز شریف صاحب دوبارہ آ جائیں گے. یعنی عمران خان کو اگر بامر مجبوری لایا بھی جاتا ہے تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ناکام کر دے گی, چلنے نہیں دے گی, گورننس ہی نہیں ہونے دے گی, اور ایسی صورت میں یعنی جیسے آپ کو بتایا تھا بے نظیر بھٹو الیکشن جیتی ہیں 88 کا, اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی کہ ان کی حکومت نہ بنے, لیکن جب باتیں ناخواستہ کی حکومت بنانا پڑی تو پھر اس کو پہلے ہی دن سے ناکام کرنے کے لیے آپ جانتے ہی ہیں کیا وہ پوری ہسٹری ہے وہ پاکستان کی. 2 سال کے اندر بے نظیر کی حکومت کو چلتا کیا گیا, اور پھر وہی پروجیکٹ جو 88 میں ناکام ہو گیا تھا یا مکمل نہیں ہو سکا تھا, اس نامکمل منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے نواز شریف کو 1990 میں وزیر اعظم بنا دیا گیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ نواز شریف بھی نہیں چل سکے اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی, لیکن بہرحال یہ فارمولہ موجود تھا کہ 88 سے 90 کے درمیان جب بے نظیر کی حکومت تھی, چونکہ ان کے بارے میں طے تھا کہ اس کو نہیں چلنے دیا, تو پھر نہیں چلنے دیا گیا. تو آج حکومت کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر عمران خان آ بھی گیا تو اسٹیبلشمنٹ سے چونکہ لڑائی ہو جائے گی, اس لیے عمران خان گھر چلا جائے گا اور پھر ہم آ جائیں گے. لیکن یہ اس لیے میں اس کو غلط فہمی کہہ رہا ہوں کہ اب جب عمران خان آئے گا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کشیدہ ہوں گے, خراب ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. ظاہر ہے عمران خان جب آئے گا تو چیزیں بہتر ہو چکی ہوں گی, یہ بہتر کر دی گئی ہوں گی, یا بہتری کی صورت میں ہی عمران خان کو الیکشن جیت کر آنے دیا جائے گا, یا وہ آئیں گے اور الیکشن ہوں گے. تو ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کی یا نون لیگ کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ آج کل چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پریشر جو ہے حکومت کے اوپر بہت زیادہ ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ جو رچرڈ گرینل جو ایک پوزیشننگ کر رہے ہیں اور جو وہ اشارے دے رہے ہیں کہ ہم جیسے ہی یہاں آئیں گے, یعنی ٹرمپ اقتدار میں آئیں گے اور ٹرمپ کے اقتدار میں آتے ہی فوراً جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہوگا, تو یہ حکومت کو خدشہ موجود ہے. اب اس کے لیے مختلف طرح کی پلاننگز ہو رہی ہیں کہ ہم ٹرمپ کو یہ کہیں گے, ہم یہ سمجھائیں گے, ہم کنونس کریں گے, ہم آفرز کریں گے کہ بھائی عمران خان کو چھوڑو, آپ بتاؤ ہم سے کیا چاہتے ہو, جو آپ چاہتے ہو وہ ہم آپ کے لیے کر دیتے ہیں. جب آپ کے لیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو عمران خان کیوں چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہلا پھسلا کر یا اس سے ایک ڈیمانڈز مانگ کے اس میں سے کچھ کسی حد تک فلفل کر کے, آبویسلی نیوکلیئر پروگرام نہیں کی میں ایک طرف اشارہ نہیں کر رہا, وہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا, نہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ جو مانگتے ہیں وہ ان کو دے دیا جائے اور عمران خان کی جو ہے وہ چھٹی کرا دی جائے. اور حکومت کو لگتا ہے کہ اگر کہیں ہم نے ایک دفعہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مینیج کر لیا یا یہ والا پریشر سنبھال لیا, تو اس کے بعد عمران خان کی ایسی کی تیسی, اس کے بعد عمران خان ختم شد. لیکن دیکھیے یہ فارمولہ اس لیے غلط ہے, یا یہ ایکسپیکٹیشن حکومت کی اس لیے غلط ہے نون لیگ کی, کیونکہ آج دیکھیں نا بائیڈن حکومت تھی پورا سال, پچھلے 3 سال میں بائیڈن کی حکومت تھی. بائیڈن کی حکومت عمران خان کی مخالف تھی, وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی. تو کیا اس نون لیگ نے, پی ڈی ایم کی حکومت نے اور پھر اس نون لیگ کی حکومت نے کیا یہ نظام چلا لیا, کیا اس کے مسائل کو حل کر لیا, کیا یہاں پر افراتفری اور بے چینی اور کیوس کا خاتمہ ہو گیا, کیا لوگوں نے اس حکومت کو پسند کرنا شروع کر دیا, کیا لوگ عمران خان کو بھول گئے ہیں. تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نہیں تھا اور جو بائیڈن تھا جو عمران خان کے مخالف تھا, جب اس کے ہوتے ہوئے اسٹیبلٹی نہیں آئی, تو پھر اگر آج ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی حمایت سے انکار کر بھی دے اور نون لیگ کے ساتھ آن بورڈ آ بھی جائے تو اسٹیبلٹی تو پھر بھی نہیں آ سکتی. کیا آپ کے خیال میں عمران خان کی ساری جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے سہارے پر ہے؟
ڈونلڈ ٹرمپ اگر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوگی اور میرا خیال ہے پھر چھوڑنا پڑے گا. لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتے تو کیا عمران خان اپنی سیاسی جدوجہد ختم کر دے گا؟ جو آج عمران خان پاکستان میں کر رہا ہے اس حکومت کے ساتھ جیل میں بیٹھ کے، کیا وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سنبھال لیا تو عمران خان کا چیپٹر ختم ہے. عمران خان کا چیپٹر اس لیے ختم نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب نہیں تھا اور جو بائیڈن کے زمانے میں بھی جب وہ عمران خان کی مخالفت کرتا تھا تب بھی عمران خان کی سیاست کو ختم نہیں کیا جا سکا. اور دیکھیے ایک بڑی ہوپ ہے حکومت کو یا نون لیگ کو، وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو تو مصلحتاً خاموش کرایا گیا ہے لیکن بیچنے کے لیے جو ایلیمنٹ ہے وہ ابھی بھی نواز شریف ہی ہے. اور اس سلسلے میں ایک تکونی فارمولہ چل رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے فارمولہ پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اگر جو ایک ٹرائنگل بنتی ہے نواز شریف، عمران خان اور آصف زرداری، یہ تینوں مل بیٹھے تو مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان تینوں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھا دیا جائے یا آپس میں بات چیت کریں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن وہ نواز شریف جن کو یہ نون لیگ بیچنے کی کوشش کر رہی ہے وہ انہوں نے تو ذہنی طور پر ریٹائرمنٹ لے لی ہے، وہ تو ملاقاتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور خود میں نے آپ کو یہ خبر دے دی ہے کہ پہلے دے چکا ہوں کہ خاندان کے افراد نے بیٹھ کر نواز شریف کو سیاسی گفتگو سے یا سیاسی ملاقاتوں سے یا سیاست میں مداخلت سے منع کر دیا اور وہ ان کی کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے دے رہے. تو نواز شریف، لیکن اس کے باوجود دوسری طرف نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف ہی ان کی آخری امید ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف ہی کو بیچا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیچنے کے لیے ایلیمنٹ نہیں ہے. مثلا شہباز شریف کو نہیں بیچا سکتا، مریم نواز کو نہیں بیچا جا سکتا. تو اگر نون لیگ میں کوئی تھوڑی بہت عزت لوگ کرتے تھے یا ان کے بقول، وہ نواز شریف کے لیے تھی جو اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے ہیں. اور اب نواز شریف کو خاموش بٹھایا گیا ہے کہ وقت آنے پر اگر وہ دوبارہ بولیں گے تو ان کو پذیرائی مل جائے گی. یہ واحد آخری امید ان کی یہ ہے. تو یہ جو نواز شریف والی امید ہے اور یہ تکونی فارمولہ جو ہے کہ عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری مل بیٹھے، وہ ایک تو یہ مجھے قابل عمل نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ زندہ کرنا سیاسی طور پر اور ان سے فائدے اٹھانا اور ان کو بیچ لینا اور ان کی مدد سے سیاسی استحکام، اپنی پارٹی کا سیاسی استحکام لے آنا یا اپنی پارٹی کو دوبارہ سے اٹھانے کے یا سانس لینے کے قابل کر دینا، مجھے اس کے کوئی امکانات دکھائی نہیں دیتے. اور آخری بات یہ ہے کہ حکومت کو ایک اور غلط فہمی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ان کو لگتا ہے کہ ہم اگر اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے تو لوگ، اور یہ آج کل جو سودا بیچ رہے ہیں وہ بیچ رہے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان میں اکانومی ٹھیک ہو گئی، دیکھیں تمام انڈیکیٹر اشارہ کریں گے پاکستان میں، دیکھو اسٹاک مارکیٹ کہاں چلے گئی. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ تو ایک پانی کا بلبلا ہے، اس سے چند لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں، اس سے جڑے ہوئے چند بڑے جو کاروباری حضرات ہیں وہ شیئرز کا کاروبار کرتے ہیں اور خاص طور پر بینکس وہ اپنا مال بناتے ہیں. عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، شیئر مارکیٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ میٹر نہیں کرتا. اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ یہ عوام کے اعتماد کا اظہار ہے. نہیں، وہ کاروباری لوگ ہیں، وہ اپنے جگاڑ لگاتے ہیں، اپنا سسٹم کرتے ہیں، بینکوں کو آپ نے نوازا اور بینکنگ سیکٹر نے ترقی کی اور کچھ لوگوں نے مال بنا لیا، پیسے بنا لیے. یہ پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا یہ اسٹاک مارکیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے شہباز رانا صاحب نے کیا خبر دی ہے. شہباز رانا صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی گریو ایٹ جسٹ 0.92% ریٹ ان فرسٹ کوارٹر آف دس فسکل ایئر. پہلے اس فسکل ایئر کے پہلے کوارٹر میں صرف 0.92 کی ریشو سے ترقی ہوئی ہے 0.92%. یعنی آپ دیکھیں نا گروتھ آکا ریٹ عمران خان کے زمانے میں 6% تھی، 6.2% تھی جب آپ نے حکومت ختم کی عمران خان نے. اب نیگیٹو میں چلی گئی، پھر رود ہو کے اب آپ لے کر آئے ہیں اور آپ نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں، لیکن اس ٹارگیٹ کے جواب میں پہلے فسکل ایئر میں جو ہے وہ 0.92% یعنی لیس دین 1% گروتھ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی دی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ٹوڈے اپرووڈ دی نمبر. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ اپروو کیا، تسلیم کیا ہے، اعتراف کیا کہ ہاں یہ 0.92% ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اٹس بلو آفیشیل ایکسپیکٹیشنز اینڈ مارکڈ شارپ سلو ڈاؤن. انڈسٹریز پوسٹڈ نیگیٹو گروتھ. انڈسٹری کی نیگیٹو گروتھ آئی ہے، کارخانے ختم، کارخانے نہیں چل رہے، نیگیٹو گروتھ ہے، نیگیٹو. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ انکنسسٹنٹ پالیسیز ٹو کٹ آف. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری میں آپ نے ہر چیز تو مہنگی رکھی ہوئی ہے. آپ ان کو بجلی مہنگی دے رہے ہیں، آپ ان کو گیس مہنگی دے رہے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے. زراعت آپ کی اسی وجہ سے نہیں چل رہی اور آپ کہتے ہیں کہ جی گروتھ کریں گے. گروتھ کہاں سے کریں گے؟ انڈسٹری آپ کی نیگیٹو ہے، ایگریکلچر آپ کی نیگیٹو اگر نہیں بھی ہے تو وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہے. جو آپ نے حال پچھلے سال گندم کا کیا تھا، اس دفعہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ
ہم انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے اور گروتھ کر لیں گے اور اس کو اکانومی کو چلا دیں گے، تو جناب اکانومی نہیں چل رہی. تو جب آپ کی اکانومی نہیں چل رہی تو لوگ آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو آپ کی یہ جو ہوپ یا مغالطہ ہے یا غلط فہمی ہے، یہ بھی آپ کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر حکومت کو باندھ لیا ہے ہر طرف سے، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. یہ جو ممکنہ طور پر چند راستے وہ اپنے لیے سوچتے ہیں، یہ راستے قابل عمل نہیں ہیں. اور کچھ وجوہات بھی میں نے اس کی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آپ خود انالائز کر لیجئے کہ کیا یہ ان میں سے 6-7 جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی راستہ حکومت کو مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا تو اس کو گھبرانا چاہیے، اسے پریشان ہونا چاہیے، اور اسے عمران خان سے بات کرنی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.